بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فروخ تابعین میں سے ہیں، بیوی حاملہ تھی، کہنے لگے اللہ کے راستے میں جانے کی آواز لگ رہی ہے، چل نہ جاؤ۔ بیوی کہنے لگی میں تو حاملہ ہوں، میرا کیا بنے گا؟ کہا تو اور تیرا حمل اللہ کے حوالے۔ ان کو 30,000 درہم دے کر گئے کہ یہ تو خرچہ رکھ اور میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں۔ کتنی خزائیں اور بہاریں آئیں اور کتنے دن صبح سے شام میں بدلے، شام ڈھل کر بدلی پر فروخ نہ آیا۔ 29-30 سال گزر گئے۔ ایک عورت نے دیوار کے ساتھ جوانی گزار دی، فروخ لوٹ کے نہ آیا۔ 30 سال گزر کے ایک دن ایک بڑے میاں مدینے کی گلیوں میں داخل ہوئے، پورا گندہ شکستہ حال، بڑھاپے کے آچار اور اپنے گھوڑے پہ چلے آ رہے ہیں۔ 30 برس میں تو ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، اب یہ پریشان ہے کوئی مجھے پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا، وہ مر گئی ہے یا زندہ ہے، کیا ہوا کیا بنا؟ گھر وہی ہے کہ بدل گیا۔ انہی پریشانیوں میں غلظ و پیچیاں گھر کے دروازے پر پہنچے، پہچانا کہ وہی ہے۔ اندر جو داخل ہوئے تو گھوڑے کی آواز، اپنی آواز، ہتھیاروں کی آواز۔ بیٹا بیدار ہو گیا، دیکھا تو ایک بڑے میاں چاند کی چاندنی میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک دم جھپٹے اور اس پر لپکے اور گریبان سے پکڑا۔ جان کے دشمن، تجھے شرم نہیں آئی؟ بڑھاپے میں مسلمان کے گھر میں بنا اجازت داخل ہوئے ہو۔ ایک دم جھٹکا دیا، جھنجھوڑا، وہ ڈر سے گھبرا گئے اور سمجھے کہ شاید میں غلط گھر میں آ گیا ہوں، میرا گھر بک گیا، کوئی اور اس میں آ گیا۔ کہنے لگے بیٹا معاف کرنا، غلطی ہو گئی، میں سمجھا میرا ہی گھر ہے۔ تو ان کو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگے اچھا ایک غلطی کی اور اب گھر ہونے کا دعویٰ بھی، چلو میں ابھی تجھے قاضی کے پاس لے چلتا ہوں، تیرے لیے وہ سزا تجویز کر دے گا۔ اب وہ چڑھ رہے ہیں اور یہ دب رہے ہیں، ادھر بڑھاپا، ادھر جوانی، ادھر سفروں نے مار دیا، ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، اور پھر شک بھی ہے کہ پتہ نہیں میرا گھر ہے یا کسی اور کا۔ اسی کشمکش میں اوپر سے ماں کی آنکھ کھلی، اس نے کھڑکی سے دیکھا تو فروخ چہرہ بیوی کی طرف اور بیٹی کی پشت بیوی کی طرف، تو 30 سال کے دریچے کھل گئے اور بڑھاپے کی جڑیوں میں سے فروخ کا چمکدار چہرہ نظر آنے لگا، اور اس کی ایک چیخ نکل گئی، اے ربیہ! اور ربیہ کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، یہ میری ماں کو کیا ہوا؟ دیکھا تو اوپر کھڑی ہے۔ اے ربیہ کیا ہوا ماں؟ کون ہے پتہ نہیں؟ اے ظالم! باپ سے لڑ پڑا، تیرا باپ ہے جس کے لیے تیری ماں کی جوانی گزر گئی اور اس کی رات دن میں ڈھل گئی، بال جس کے چاندنی بن گئی، یہ وہ ہے تیرا باپ جس کے لیے میں نے ساری زندگی کاٹ دی۔ ربیہ رو دیے، معافی نامے ہو رہے ہیں، رات کار گزاری میں گزر گئی۔ فجر کی اذان پہ اٹھے، کہنے لگے ربیہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو اذان سے پہلے چلا جاتا ہے۔ یہ گئے تو نماز ہو چکی تھی، اپنی نماز پڑھی، روزہ اطہر مسجد سے باہر ہوتا تھا، آگے صلاۃ و سلام پڑھنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے جو مسجد کی طرف نظر پڑی تو یوں مجمع بھرا پڑا اور ایک نوجوان حدیث پڑھ رہے ہیں۔ دور سے دیکھا نظر کمزور تھی، پتہ نہ چلا کون ہے، ادھر ہی پیچھے بیٹھ کے اور سننا شروع کر دیا۔ حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے۔ جب فارغ ہو گئے تو برابر والے سے کہنے لگے بیٹا یہ کون تھا جو درس دے رہا تھا؟ اس سے کہا آپ جانتے نہیں، آپ مدینے کے نہیں ہیں؟ کہنے لگے بیٹا میں مدینے کا ہوں، آیا بڑی دیر سے ہوں۔ کہا یہ ربیہ ہیں، مالک کے استاد، سفیان ثوری کے استاذ، ابو حنیفہ کے استاذ۔ وہ اپنے جوش میں تھا تو سنتے سنتے کہنے لگے بیٹا تو نے یہ نہیں بتایا بیٹا کس کا ہے؟ کہا اس کے باپ کا نام فروخ تھا، اللہ کے راستے میں چلا گیا، اس مشقت کی وادیوں میں اسلام نے سفر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔